معاشی دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے، کوئی کرے نہ کرے پیپلز پارٹی مہنگائی کے خلاف احتجاج کرے گی، بلاول کی گھن گرج۔ پنجاب بجٹ سے 40 لاکھ افراد بے روزگار ہوں گے، خاندان سمیت پوری پارٹی جیل میں ڈال دیں، جمہوری موقف نہیں بدلیں گے۔ بلاول بھٹو مریم نواز سے ملنے کو تیار، کل رائے میں بڑی بیٹھک لگے گی۔ نواز شریف کی صاحبزادی کا ٹیلی فون، چیئرمین پیپلز پارٹی کو جاتی عمرہ آنے کی دعوت۔ بلاول دوپہر 1:30 بجے رائے جائیں گے۔ کراچی کے 45 ارب روپے کہاں ہیں؟ وزیر اعلیٰ سندھ کا سوال۔ وفاق نے شہر کے ترقیاتی بجٹ میں کمی کر دی، مراد علی شاہ بھڑک اٹھے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کا الزام، کہا صوبائی بجٹ وفاق کے بجٹ سے بہتر ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بنی گالہ میں اجلاس، حالیہ گرفتاریوں پر تبادلہ خیال۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن سے نمٹنے پر غور، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 17 جون کو طلب کر لیا۔ چاروں وزراء اعلیٰ وفاقی کابینہ کے ارکان شرکت کریں گے۔ نواز شریف سے ملاقات اور طبی معائنے کی اجازت دی جائے، ذاتی معالج نے چیف سیکریٹری پنجاب کو 5واں خط لکھ دیا۔ سابق وزیر اعظم گردے کے مرض کی تیسری سٹیج پر ہیں، عدالتی فیصلے تک روزانہ ملاقات کی اجازت دی جائے، خط کا متن۔ منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت، حمزہ شہباز کا فرنٹ مین مشتاق چینی وعدہ ماف گواہ بن گیا۔ شریف فیملی کے کہنے پر منی لانڈرنگ کی جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کرا دیا، کالا دھن سفید کرانے کا اعتراف۔ کنت کوٹ میں زمین کا تنازع، 62 افراد کا گاؤں قبول شہر میں حملہ، 3 خواتین سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے، متاثرہ افراد کے ورثاء کا احتجاج، باسر وڈیرے نے زمینوں پر قبضے کے لیے حملہ کیا، مظاہرین کی دہائی۔ السلام علیکم، آج 6 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک اہم ملاقات سے جو کل رائے منڈ میں ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری کل مریم نواز کی دعوت پر رائے منڈ جائیں گے۔ دوپہر 1:30 بجے ہونے والی اس اہم ملاقات میں دونوں جماعتوں کی اعلیٰ ترین سیاسی قیادت کی گرفتاری، بجٹ اور ملک کی موجودہ معاشی صورتحال پر بات چیت ہوگی، جبکہ حکومت کے خلاف احتجاج کے حوالے سے مشترکہ لائحہ عملی کی تشکیل دینے پر بھی غور ہوگا۔ سیاست میں اٹھے گا بڑا طوفان جب مل بیٹھیں گے دو نوجوان، مریم نواز اور بلاول بھٹو کل اہم بیٹھک لگائیں گے۔ مریم نواز کی دعوت پر بلاول بھٹو کل رائے ونڈ جائیں گے۔ آج صبح مریم نواز صاحبہ نے ہمیں دعوت دیا ہے فور لنچ ڈرائیو، اور میں بالکل اس دعوت کو قبول کروں گا۔ اہم ملاقات میں سیاسی رفقا بھی شریک ہوں گے، اعلیٰ قیادت کی گرفتاریوں اور معاشی صورتحال پر غور ہوگا، جبکہ حکومت مخالف احتجاج کے لیے مشترکہ لائحہ عمل پر بھی غور کیا جائے گا۔ جتنے کیسز بنانے ہیں بنا لیں، پورے خاندان کو جیل بھیج دیں، اپنے موقف پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، بلاول بھٹو نے حکومت کو خبردار کر دیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو دھونس اور دھاندلی کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، آمروں اور کٹ پتلی حکومت میں کوئی فرق نہیں، ہم سب کو مل کر پاکستان کے مسائل کا حل نکالنا ہے، پی ٹی ایم ایف کے بجٹ کو روکنا ہے۔ آپ نے جتنے کیسز بنانے ہیں بلا دیں، آپ نے میرے پورے خاندان کو جیل بھیجنا ہے بھیج دے، میرا پورا پارٹی کو جیل بھیجنا ہے بھیج دیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا موقف نہیں بدلے گی۔ جتنا دباؤ آپ نے ڈالنا ہے ڈالو، جو آپ نے کرنا ہے کر لو۔ ہر ادارہ کو دھونس دھاندلی کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ اگر پارلیمان کا کوئی اہمیت نہیں ہے، تم عامر کا پاکستان اور نیا پاکستان میں کیا فرق ہے؟ ہم سب مل کے جدوجہد کر کے پاکستان کے سارے مسائل کے حل نکالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے سب مل کر
یہ عوام دشمن PTIMF کی بجٹ کو روکنا ہے, اس ملک کو معاشی خودکشی سے بچانا ہے. معاون خصوصی برائے اطلاع فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ دو خاندانوں نے کرپشن کو تحفظ دینے, جعلی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے لیے اپنی خواتین کو ڈھال بنا کر عورت کے تقدس کو پامال کیا. فردوس عاشق اوان نے ٹویٹ کیا. انہوں نے لکھا کہ دونوں خاندانوں کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے, احتساب کے عمل کا نہیں. معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان ملک کو ریاست مدینہ کے اصولوں پر قائم کرنے کی جانب گامزن ہے, جہاں مرد اور عورت کی تفریق کے بغیر قانون کا یکساں اطلاق ہی بنیادی اصول ہے. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ شہباز شریف اور فریال تالپور کو ڈھیل حاصل ہے, 15 دنوں میں مزید جھاڑو پھرے گا. ملک میں صدارتی نظام کی کوئی گنجائش نہیں. لاہور سے دیکھیں گے سلیم شیخ کی رپورٹ. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ سابق صدر اور وزیر اعظم کا بیک وقت جیل میں ہونا گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ ہے. انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے خلاف سیریس کیس ہیں. بلاول کو مشورہ ہے کہ وہ اپنے والد اور پھپھو کے خلاف نکلیں. بلاول کو سب سے پہلے اپنے باپ اور اپنی پھوپھی کے خلاف تحریک چلانی چاہیے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, جس دن بلاول یہ مطالبہ کرے کہ آصف زرداری اور فریال کو اگر وہ مجرم ہو ٹکٹکی پہ لٹکا دیں, تو اس وقت اس کی گنجائش سیاست کی پیدا ہو سکتی ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت کے لیے 1 سال امتحان کا ہے. میں نے کہا تھا کہ جون میں جھاڑو پھرے گا, 15 دن میں مزید جھاڑو پھر سکتا ہے. کرپشن کے سوال پر انہوں نے کہا کہ جنہوں نے گاجریں کھائی ہیں ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. ملک میں صدارتی نظام کی کوئی گنجائش نہیں. صدارتی نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ نے یہ پوچھا عسکری نظام تو نہیں آ رہا. اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. نواز شریف اور آصف زرداری کی حکومت کبھی نہیں آ سکتی. وفاقی وزیر نے کہا کہ ریل کی کوچز ہم خود بنا رہے ہیں اور پہلی بار ہوا ہے کہ مسافر گاڑیوں سے منافع اور ریل گاڑیوں سے نقصان ہوا ہے. مال گاڑیوں کے کرایوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. سلیم شیخ, آج نیوز, لاہور. علی جہانگیر صدیقی کو عمومی سفیر کس نے بنایا؟ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تقرری سے لا علم نکلے. کہتے ہیں تعیناتی کا سن کر حیرانی ہوئی. شاہ محمود قریشی کے پاکستان آنے پر ان سے پوچھوں گا. ڈاکوؤں کو جیل بھیج کر اپنا وعدہ پورا کر دیا. اب اگلا چیلنج معیشت کی بہتری ہے. مجھے تو پسینہ آ گیا دیکھ کے کہ علی جہانگیر صدیقی کو اپوائنٹ کیا گیا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ہم نے پوری ایک مہم چلائی تھی اور فرینکلی چونکہ یہ فارن آفس کا فیصلہ ہے, انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب ملک سے باہر ہیں, آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اتنی کیا مجبوری تھی, کیوں لگائے گئے, یا کیا جس طرح سے آپ نے کہا 1 سال میں کتنا ان میں تبدیلی آ گئی. ہم نے الیکشن سے پہلے وعدے کیے تھے کہ سارے ڈاکو جیل میں ہوں گے, تو ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہے. الحمدللہ سب سے بڑا وعدہ ہمارا یہ تھا. نیب نے نواز شریف کو رہا کرنے کی مخالفت کر دی اور کہا کہ سابق وزیر اعظم سزا یافتہ مجرم ہیں. صحت کے حوالے سے بھی نواز شریف کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے قائد نے طبی بنیاد پر سزا معطلی کی درخواست کی تھی, جس کے جواب میں نیب نے 13 صفحات پر مشتمل جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا. نیب نے نواز شریف کی درخواست خارج کرنے کی استدعا کی اور عدالت سے کہا کہ احتساب عدالت نے تمام شواہد دیکھ کر سابق وزیر اعظم کو سزا سنائی. ڈاکٹرز نے بھی کسی قسم کی سرجری تجویز نہیں کی. درخواست ہارڈ شپ کے اصول پر پورا نہیں اترتی, اس لیے نواز شریف کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کی جائے. احتساب عدالت نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں فریال تالپور کی 9 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا. فریال تالپور نے گرفتاری کو سیاسی قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیاستدان ہے, مشرف دور سمیت ماضی میں بھی ایسے حالات کا مقابلہ کیا, اب بھی کروں گی. جعلی بینک اکاؤنٹ میں گرفتار فریال تالپور کی احتساب عدالت میں پیشی. زرداری ہاؤس اسلام آباد کے باہر خواتین کارکن پہنچیں اور گرفتاری کے خلاف نعرے لگائے. احتساب عدالت پہنچنے پر صحافیوں سے گفتگو میں فریال تالپور نے گرفتاریوں کو سیاسی قرار دیتے ہوئے کہا کہ گرفتاری سے خوفزدہ ہونے والے نہیں. سبھی جانتے ہیں کہ سیاسی گرفتاریاں ہیں یہ, اور اللہ خیر کرے گا. نیب نے جج ارشد ملک کے روبرو گرفتاری کے دستاویزات جمع کراتے ہوئے فریال تالپور کے 14 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی. نیب نے موقف اپنایا کہ فریال تالپور جعلی اکاؤنٹس کیس میں نامزد ہیں,
3 करोड़ रकम अवैस मुजफ्फर के अकाउंट में ट्रांसफर हुई, जो फरियाल तालपुर के दस्तखत से मुंतकिल हुई। अदालत ने फरियाल तालपुर का 9 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए मुलजिमा को 24 जून को अदालत में पेश करने की हिदायत की। अदालत से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में फरियाल तालपुर ने खुद को बेकसूर करार देते हुए कहा कि सियासतदान है, मुशर्रफ दौर समेत माजी में भी ऐसे हालात का मुकाबला किया, अब भी करेंगे। मैंने सियासत की है, मैंने मुशर्रफ के टाइम पे फेस किया है, मेरे लिए ये कोई मसला नहीं है, मैं इसको बहुत फेस करूंगी। मैं जैसे भी कहा, पहले भी कहा है कि मैं इनोसेंट हूँ, और अगर 1.5 करोड़ पे आप लोग ने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, वो मिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड बिलियंस कहाँ हैं? प्रोटेक्शन ऑर्डर से मुतालिक सवाल पर कहा कि कानूनी रास्ता इख्तियार करना हक है। जाली अकाउंट्स केस के हवाले से ही खबर दें, नैब ने ओमिनी ग्रुप के सरबरा अनवर मजीद के एक और बेटे समेत मजीद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। नैब की जानिब से मुल्जिमान को एहतसाब अदालत कराची में पेश करके रिमांड की दरख्वास्त की गई, जिस पर अदालत ने मुल्जिमान का 4 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर करते हुए नैब के सुपुर्द कर दिया। मुल्जिमान से नैब की कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम मुश्तरका तहकीकात करेगी और उन्हें जल्द इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। एहतसाब अदालत लाहौर ने अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल केस में सूबाई वजीर जंगलात सिप्तैन खान को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सिप्तैन खान को आज एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन की अदालत में पेश किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम ने बतौर चेयरमैन मादनियात जॉइंट वेंचर को इजाजत दी। अरबों रुपए का प्रोजेक्ट इसी कंपनी को दिया गया, जिसके पास 25 लाख का कैपिटल था। हाई कोर्ट की हिदायत पर तफ्तीश के बाद चेयरमैन नैब ने गिरफ्तारी का हुक्म दिया। मुल्जिम से तफ्तीश और शरीक मुल्जिमान की निशानदही के लिए 15 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। सिप्तैन खान के वकील ने अदालत को बताया कि नैब ने अदालत में हकायक नहीं बताए। नैब कहती है कि ठेका सिप्तैन खान ने दिया, जो गलत है। सिप्तैन खान नवंबर 2007 तक वजीर थे, जबकि जॉइंट वेंचर 2008 में साइन हुआ। जॉइंट वेंचर वजारत खत्म होने के बाद किया गया, जिससे उनके मुवक्किल का कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद सिप्तैन खान को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले करते हुए दोबारा 25 जून को पेश करने का हुक्म दे दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त हो गई। फ्रंटमैन मुश्ताक चीनी ने वादा माफ गवाह बनकर जुडिशल मजिस्ट्रेट को बयान रिकॉर्ड करा दिया। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के फ्रंटमैन मुश्ताक चीनी को जिला कचहरी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट आतिफ खान के रूबरू पेश किया गया। मुलजिम ने बतौर वादा मुआफ गवाह बयान रिकॉर्ड कराते हुए एतराफ किया कि उसने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के कहने पर मनी लॉन्ड्रिंग की और शहबाज शरीफ फैमिली के काले धन को सफेद करने में फ्रंटमैन का किरदार अदा किया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज मुश्ताक चीनी को चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के रूबरू पेश किया गया था, जिसमें उसने इकरार जुर्म करके वादा मुआफ गवाह बनने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब हाशिम बख्त का कहना है कि बजट में तालीम, सेहत और पसमानदा तबके पर तवज्जो दी गई। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल सेक्टर के लिए बजट का 41% मुख्तस किया गया। बजट में सरकारी और निजी शराकतदारी से मंसूबे शुरू किए जाएंगे। तो आपको अंदाज़ा है कि हमारी माशी मुश्किलात क्या हैं इस वक्त जिस इस मुल्क को दरपेश है। उसके बावजूद ये वो वाहिद हुकूमत है और ये हमारा ही बजट है जिसने 9 नए हॉस्पिटल्स के आगाज़ का ऐलान किया है और 6 नई यूनिवर्सिटीज़ का ऐलान किया है। तो अल्लाह के फजल करम से जो हमारा डेवलपमेंट पैराडाइम है वो बिल्कुल इन लाइन है हमारे मंशूर के साथ। ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस है और जिस तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं, नेशन बिल्डिंग के लिए जो ज़रूरी इक़दामात हैं जो हम सबको करने चाहिए, अल्लाह के फजल करम से